ایک اور آیت سورۃ آل عمران کی ہے، یہ سارے دین کی روح ہے اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے، مرکزی نقطہ۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے، پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو وہ سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو، وہ سیدھی نہیں چلے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں، وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی۔ تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز صحیح چلتی ہے۔ اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے، شدت نہیں۔ وہ نرمی ہے، وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما، تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ویسے مجھے یاد میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن۔ تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے، یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ کیوں لائے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں، ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں تھے اصحاب کہف، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤ تاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے پیار محبت سے روٹی لے کے آگے، بھوک لگی، اور صیغہ مبالغہ کا ہے، تلطف، تفاعل، مبالغہ اور تکلف۔ تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو، تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو۔ تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے، اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا، ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا، استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نرمی۔ اب آیت سنو، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، یوں ہونا چاہیے، جو نحو کا قاعدہ فعل پہلے ہوتا ہے اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں۔ تو لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو گئے اپنی امت کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا، اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اب قرآن میں دیکھو، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا،
جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں کیا۔ فَبِمَا، میرے ہاتھوں کو دیکھ، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا۔ تو میرا ایک بھتیجا تھا تو دیر سے بولا، جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے کس چیز پر آئے ہو، تو وہ یوں کرتا، اور جب وہ بس پہ آتا تو کہتا ایسے ایسے کرتا، ایسے کہ بھئی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا، اور گاڑی چھوٹی تھی تو اس کا یوں اشارہ کرتا۔ تو فَبِمَا، یہ جو فَبِمَا رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، وہ مشرق و مغرب سے پار ہو گئے، شمال جنوب سے پار ہو گیا، فوق تحت سے پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب، میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو گئے۔ ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ، اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی۔ امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کوڑا سیاہ اور حبشی ٹائپ۔ کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ تو میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، کہنے بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی۔ وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں، تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی۔ تو ہماری زندگیوں میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے، یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو۔ زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، طعنے تشنیع، مار پٹائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا۔ اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک، انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلبہ اصحاب رسول جیسے ہوں۔ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح، اللہ نے یوں ایک آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے۔ والذین معہ، معیت بہت بڑا شرف ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا۔
اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم